تھے میں نے ملک عامر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرا اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں، لیکن یقین کریں کہ نہ مسلم لیگ نون، نہ ہی تحریک انصاف، نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت نے ہمارا ساتھ دیا۔ ان کو ہمیشہ ہی تنقید کرتے ہیں، جب بھی کوئی ویڈیو کھولتے ہیں، کسی بھی سوشل نیٹ ورک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو نظر آتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ آپ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیں اس تنقید کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آج تک جو آپ نے تنقید کی ہے، جو آواز اٹھائی ہے، تو آج تک کسی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ یار ایک بھی آپ ہاسپٹل اس پورے پاکستان میں ایسا قائم نہیں کر سکے جہاں پر ان سیاستدانوں کا علاج ہو سکے، جہاں پر جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اقتدار ہمارے حوالے ہونے والا ہے تو یہ ملک میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھوٹ رہا ہے تو یہ ملک چھوڑ کر اپنے، میں ان کو آبائی گھر کہوں گا، کبھی لندن بھاگ گیا، کبھی دبئی بھاگ گیا۔ السلام علیکم، میں گلریز خان، آپ دیکھ رہے ہیں وائس بینک کی پوڈ کاسٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فصلات ہوں گے اور اپنی زندگی کے مزے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل الیکشن سلسلہ بڑا ہی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ابھی میرے بڑے پیارے دوست، بچپن کے دوست راجہ وقاص، جو کہ ابھی نئے نئے سیاست میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہر اس چیز کے لیے آواز اٹھائی جو کہ دوسروں کے لیے تکلیف دے، جو کہ مصیبت کریٹ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے راجہ وقاص، آپ کا آنے کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گلریز بھائی، آپ کی وائس بینک کی پوری ٹیم کا میں دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، آپ نے عزت بخشی، اور پوری کوشش کروں گا کہ سوان کی عوام کی ترجمانی کر سکوں، جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً میں اپنی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ان کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اچھا اور پازیٹیو میسیج دوں اپنی عوام کو، تاکہ سوسائٹی میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور کیسے مل جل کر رہنا ہے، کیسے اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہے۔ تو اس چیز پر میرا بڑا انحصار ہوتا ہے، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے۔ جو لوگوں کو جوڑ نہ سکے میں تو اس کو انسان نہیں سمجھتا، کیونکہ کوالٹی ہوتی ہے جوڑنے والے لوگوں میں۔ راجہ وقاص بھی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہر وقت آپ پارٹیز کو تنقید کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو کرتے ہیں، زیادہ تر آپ کو میں نے جو سنا ہے وہ مسلم لیگ نون کو کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ گلریز بھی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے۔ تنقید نہیں کرتا، ایک کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت بیان کروں، جو ہماری جو سوان کی عوام ہے، جو اس وقت مسائل فیس کر رہی ہوتی ہے، اسی سچویشن کو کوشش کرتا ہوں کہ ایک آئینے میں اتار کے اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ میں اس وقت 2018 کی بات کروں تو میں نون لیگ کا ہی حصہ تھا، تو اس وقت کوشش یہی ہوتی تھی کہ اپنے مخالف پہ تھوڑی سی تنقید کی جائے، لیکن تنقید بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ لیکن جب میں نے موازنہ کیا اور میں نے پچھلے 10 سے 15 سالوں کا جائزہ لیا کہ جب سے ہم نے مسلم لیگ نون کے نعرے لگائے، ان کے لیے تقریریں کی، تو بیک اینڈ پہ دیکھتا ہوں تو انہوں نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا سوان کی عوام کے لیے۔ کیونکہ میں اگر کمپیریزن کرتا ہوں، مرگلہ ٹاؤن کا کمپیریزن کرتا ہوں، اگر میں سوان کی آبادی کے لحاظ سے یا سوان کے علاقے کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہوں، تو مجھے ایک بہت بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے اوپر جو مسلم لیگ نون کے جو بندے تھے، جو خود کو سینئر ڈکلیئر کر رہے تھے، انہوں نے کبھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے بچوں کے لیے یہاں پر کوئی اسکول ہونا چاہیے، کوئی ہیلتھ سینٹر ہونا چاہیے، کوئی کھیل کے میدان ہونے چاہیے، کوئی فیملی پارکس ہونے چاہیے۔ یہ صرف میری آواز نہیں، بلکہ ہر سوان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رہائشی ہے، جو سوان کا رہنے والا ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یار ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ 2008 میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA منتخب ہوتے ہیں،
کوئی کام نہیں کرواتے. 2013 میں وہ دوبارہ سے آتے ہیں یہاں پر, دوبارہ اپنی کمپین شروع کرتے ہیں. ایون ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سوان میرا دوسرا گھر ہے, اور پھر یہ کہتے بھی تھے کہ میں یہاں پر کھلی کچہری ہر ہفتے کے بعد کھلی کچہری یہاں پر لگاؤں گا. لیکن ہفتہ تو دور کی بات, پچھلے 5 سالوں میں یعنی 2013 سے 2018 تک ڈاکٹر صاحب کو سوان دیکھا ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور ہم سے جو دوسرے علاقے ہیں وہ کافی آگے نکل چکے ہیں. ایجوکیشن وائز دیکھا جائے, سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے, باقی بھی بہت سی ایکٹیویٹیز کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ مرگلہ ٹاؤن کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے جو بڑے تھے ان کا بھی کام بنتا تھا, اور ڈاکٹر صاحب کا بھی کام بنتا تھا, کیونکہ وہ منسٹر رہے ہیں یہاں پہ, یا فیڈرل منسٹر رہے ہیں, وفاقی وزیر برائے کیڈ رہے ہیں. جب انہوں نے کام نہیں کیے تو اس وجہ سے تنقید کرتا ہوں کہ یار جو میں نے ووٹس دیے ان ووٹس کا کیا ہوا. 2008 میں ووٹ دیا, 2013 میں ووٹ دیا, ڈاکٹر صاحب نے کوئی کام نہیں کیا. ایون ہم نے دن رات محنت کی, ہم نے جب بھی مسلم لیگ نون کا جلسہ آرگنائز ہوتا تو ہم اتنی محنت کرتے دل سے کہ یار پبلک اکٹھی کرنا, ورکرز کو نکالنا, ووٹرز کو نکالنا, لیکن بعد میں اسی جلسے کو کوئی اور کیش کر کے لے جائے اور اپنے نمبر ڈاکٹر کے سامنے بڑے کریں, اور اپنے مفاد کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سے فائدے اٹھائے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا اس چیز کا غصہ دل میں بھی اور دماغ میں بھی ہے. اچھا وقاص بھائی, میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے بھی سکولز ہیں ان کو ہمیشہ ہی تنقید کرتے ہیں. جب بھی کوئی ویڈیو کھولتے ہیں, کسی بھی سوشل نیٹ ورک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ایک ویڈیو نظر آتی ہے, جو کہ اچھی بات ہے. آپ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. سب سے پہلے مجھے تو یہ بتائیں اس تنقید کی وجہ کیا ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ آج تک جو آپ نے تنقید کی ہے, جو آواز اٹھائی ہے, تو آج تک کسی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آیا اس تنقید کو کوئی رائے عمل دکھایا گیا؟ گلریز بھائی بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے. میں پرائیویٹ سکول کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو پرائیویٹ سکول جو مافیا ہے نا, میں اس کے خلاف ہوں. کچھ بہت اچھے سکول ہیں, پرائیویٹ سکول ہیں جو خدمت خلق کے لحاظ سے اپنی سروسز سوان کے بچوں کو دے رہے ہیں, سوان کی فیملیز کو دے رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی سکول ہیں, میں ان کا بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, اشارتاً میری بات وہ سمجھ گئے ہوں گے. آپ بھی سکول گئے ہیں, میں بھی سکول گیا ہوں. ہم ایک رف کاپی لیتے تھے, رف کاپی پہ کام کیا, کام کرنے کے بعد ہم نے گھر آ کر اسی رف کاپی کو دیکھا, اور ایک جسے نیٹ کاپی یا اصل کاپی ہم کہتے تھے, اس پر ہم اپنا کام اتار لیتے تھے اور اپنے استادوں کو چیک کرا دیتے تھے. اب آپ دیکھیں جو پرائیویٹ سکول مافیا کر کیا رہا, پہلی چیز تو یہ کہ فیسز اتنی آئی کہ غریب کی پہنچ سے ہی باہر. اینول فنڈ والدین کی جیبوں سے نکالتے ہیں, یو پی ایس فنڈ والدین کی جیبوں سے نکالتے ہیں. آپ نے کاپیز لینی ہے تو اس سکول کی لوگو والی کاپی لینی ہے, اگر آپ وہ لوگو والی کاپی نہیں لیں گے تو بچے کو سکول بیٹھنے نہیں دیں گے. اب وہی کاپی, لوگو والی کاپی 200 کی لیٹ سپوز اگر ملتی ہے, اور وہی کاپی بازار سے سادی لوگو والی نہیں ہے جس پہ سکول کا مونوگرام نہیں بنا ہوتا, اگر وہ آپ کاپی 50 روپے کی ملتی ہے, کام دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن زیادتی چیک کریں, ناانصافی چیک کریں کہ غریب پہلے سے ہی پس رہا ہے, مر رہا ہے, آپ اس کو اور مار رہے ہیں. پھر اس کے بعد کرونا وائرس کے دوران ایک کمپین ہم نے چلائی تھی جس میں ہم نے کوشش کی کہ یار جو والدین ہیں ان کو ریلیف مل سکے, فیسوں میں ریلیف مل سکے, کیونکہ بچے سکول تو گئے نہیں تھے, تو ہمارا یہ موٹیو تھا کہ بچوں کو ریلیف ملے. تو آپ یقین کریں کہ کچھ پرائیویٹ سکولز تھے, انہوں نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, بچوں کو ریلیف بھی دیا. لیکن کچھ ایسا مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کہ یقین کریں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بچوں کی چمڑیاں بھی اتار لیں, والدین کی چمڑیاں بھی اتار لیں. تو مجھے اس وجہ سے دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور بہت سے والدین مجھ سے بات کرتے ہیں یار کہ آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے, اور میں اس وجہ سے ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے, اپنی حدود میں رہ کے جتنا ریزنیبل پروفٹ بنتا ہے آپ اس کو چارج کریں.
آپ غریب کو بھی دیکھیں, غریب کی حالت کو بھی دیکھیں. اور جہاں تک آپ نے سپورٹ کی بات کی تو یقین کریں کہ ایک ہوتی ہے نا سیاست جو فوٹو سیشن تک محدود ہوتی ہے. سوان میں اس وقت کے جو چیئرمین تھے, میں نے ملک عامر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرا اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں, لیکن یقین کریں کہ نہ مسلم لیگ نون, نہ ہی تحریک انصاف, نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت نے ہمارا ساتھ دیا, اور پوری کوشش کرتے رہے کہ بچوں کو ریلیف مل جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سوان میں ایک سرکاری سکول ہے جس میں آپ اور ہم نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر ہم نے وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد آج تک اس سکول کو میٹرک تک اپ گریڈ نہیں کروا سکے, نہ نون لیگ والے نہ ہی تحریک انصاف والے. تو جب اگر آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی نہیں ہے, ایجوکیشن دینی نہیں ہے, اور لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنی ہی نہیں ہے, نہ وہاں پہ ڈسپینسری ہے, نہ ہیلتھ سینٹر ہے, اتنا بڑا سوال ہے وہاں پر یقین کریں بینک کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اس کے بعد سیکیورٹی کے نامناسب انتظامات ہیں وہاں پہ, آئے دن موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری یہ پوسٹ لگا دیں. بہت سے لوگ ہیں جو بائکیاں چلاتے ہیں, یقین کریں کہ ان کے بائک چھین لیے گئے. سیکیورٹی کا نامناسب انتظام ہے وہاں پہ. تاجر جو ہے وہاں پر اپنا یقین کریں کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ تاجر یونین وہاں پہ قائم نہیں ہے. آئے دن ٹریفک کے مسائل ہیں, ٹیوٹے والے, پارکنگ والے وہاں پر آ جاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ریڑھی بان حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی ریڑھیاں بالکل مین بازار سوان میں لگائی ہوتی ہیں. اور یقین کریں کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو فیوچر میں بہت بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, یعنی بہت بڑی کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو گائے بگائے اس طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ آپ مل جل کر کوئی ایسا میکینزم لے کے آئیں, کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں جس سے سوان کے جو رہائشی ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, وہ محفوظ رہیں. میں نے تھانہ کھنہ کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان سے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ موبائل ٹیمیں اگر وہ جو ہمارے سوان کا علاقہ ہے, چنگی کا علاقہ ہے, ایک اس طرف اپنی موبائل ٹیم اگر رات کے ٹائم تھوڑا دے دیں, یا مدرسہ خالد بن ولید ہے وہاں پر موبائل ٹیم ہو جائے تو اس سے علاقے کی لوگوں کی بہت زیادہ سیفٹی ہو سکتی ہے. تو میں اگر سپورٹ کسی سے مانگ رہا ہوں, میں نے کبھی کسی سے ذاتی مفاد کے لیے سپورٹ نہیں مانگی. اگر میں نے سپورٹ مانگی ہے تو ہمیشہ اجتماعی کاموں کے لیے سپورٹ مانگی ہے, سوان کے رہائشیوں کے لیے سپورٹ مانگی ہے. اور میں سیاست میں بھی اسی نعرے کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھی کسی سیاسی رہنما سے اپنے لیے ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی چیز مانگی یا کوئی ثابت کر دے کہ یہ وکاس نے ہم سے, میں نے MBA کیا ہوا ہے, میں نے آج تک کبھی جاب کے لیے کسی سیاسی رہنما کو نہیں کہا, نہ ہی میں نے کبھی درخواست دی ہے. لیکن ہاں اگر کوئی سیاسی رہنما یہ ثابت کر دے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے ہم سے یہ کام مانگا, ہم سے یہ کام مانگا, تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت, اور میں اسی دن سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا وکاس بھائی, مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے سیاست کا آغاز کیا, ٹھیک ہے, اور سوہان سے دو بڑی پارٹی اس وقت مین الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, تو آپ نے بجائے مطلب ان کی بجائے آپ نے آزاد پینل کے طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرف سے ان کے ساتھ چلنے کا اعلان بھی کیا اور ان کے ساتھ ایک ویژن بنا کے چل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ, کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی آفرز, کچھ شمولیت کے لیے انہوں نے کوئی آپ کو انویٹیشن بھیجا ہو؟ گلریز بھائی, جب آپ سیاست میں اترتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کو آفرز بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان آفرز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آزاد پینل کی حیثیت سے جب ہم بلدیاتی الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے, حصہ لے رہے تھے, تو آپ ہمارے پینل کو دیکھیں, ہمارے پینل کو آپ چیک کریں. ہمارے پینل میں جو چیئرمین سے لے کے جو یوتھ کونسلر ہے
وہ بھی ماشاءاللہ سے سوان کے مسئلے مسائل کے اوپر بات چیت کرنا جانتا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا جو پینل ہے، جو ہمارے پینل کا جو گلدستہ ہے، جو میرے بھائی عقیل نے بنایا، ہم سب نے مل کر بنایا، آج تک ایک بھی بندہ، 1 سال گزر گیا اس بلدیاتی الیکشن کو، الیکشن بائی چانس نہیں ہوئے، لیکن آج تک ایک بھی ہمارا جو آپ کہہ لیں پینل کا جو امیدوار ہے وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس کی جو بیسک وجہ تھی، ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یار یہ جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے یہ آزاد پینل بنایا ہے، یہ اب ڈٹ چکے ہیں اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں، ان سے سوال کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کو اپنے مسائل بتانا بھی جانتے ہیں۔ اب آپ نے بات کی کہ آپ نے آزاد پینل جو ہمارے امیدوار ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کی حمایت کا اعلان کیوں کیا، تو اس کا بھائی سمپل سا آنسر ہے کہ جب میں نے تینوں کینڈیڈیٹس کو دیکھا، میں نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو دیکھا، ان کی پیچھے کی جو پرفارمنس ہے میں نے اس کو دیکھا، پھر شعیب شہین ہیں جو پی ٹی آئی سے ہیں، ان سے کبھی ہمارا انٹریکشن رہا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے تحریک انصاف کی صفوں میں نہ کبھی ہم بیٹھے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی ان کی پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر پچھلے تقریباً 4-5 مہینوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں، میڈیا ہو، اجتماع ہو، اس میں وہ صرف اور صرف عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو تنقید کرتے ہیں، اگر کبھی آپ ان کی بات کو سنیں، 3.5 سال پی ٹی آئی نے گزارے پہلے فیڈرل میں، اس کے بعد 16 مہینے کی یہ جو پی ڈی ایم کا مکس پارٹی اچار جو تھا، جب یہ ہم پر مسلط ہوا تو جو غریب عوام ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ پس کر رہ چکے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پہلے ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، مڈل کلاس ہوتی تھی، لوور کلاس ہوتی تھی۔ یقین کریں کہ یہ جو پچھلے 5 سال کے دور میں جنہوں نے حکومت کی ہے، انہوں نے مڈل کلاس کا جو طبقہ تھا وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ جو سفید پوش ہے، یقین کریں کہ وہ اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود ایک جائزہ لیں اگر کہ پچھلے 5 سالوں میں جب میاں صاحب ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، آپ نے بہت سے بیانات سنے ہوں گے کہ ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے ہیں، ان کی دماغ کی شریانیں 80% بند ہو گئی ہیں، ان کو دل کا عارضہ ہے۔ یار ایک بھی آپ ہاسپٹل اس پورے پاکستان میں ایسا قائم نہیں کر سکے جہاں پر ان سیاستدانوں کا علاج ہو سکے، جہاں پر جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ اقتدار ہمارے حوالے ہونے والا ہے تو یہ ملک میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھوٹ رہا ہے تو یہ ملک چھوڑ کر اپنے، میں ان کو آبائی گھر کہوں گا، کبھی لندن بھاگ گیا، کبھی دبئی بھاگ گیا۔ تو میں اس سیاست سے اجتناب کرنا چاہتا تھا، اور میں اس طرح کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا تھا کہ میں ان پارٹیوں کا غلام نہیں بنوں گا۔ میں بلدیات میں بھی آزاد پینل کے ساتھ تھا، تو میرا ویژن اور میری سوچ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی سوچ کے ساتھ ملتی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ کیا بات ہے جی وکاس بھائی، آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں جی ظلم کے خلاف۔ اچھا، میرا آپ سے لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ ابھی تک آپ کی کتنی پریپریشن ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت بہت ہی ٹکر کا مقابلہ ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس وقت مطلب ان کے پاس کوئی نشان بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ان کی کمپینز چل رہی ہیں، جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے والی ہے ہر اس جماعت کو جو کہ اس وقت الیکشن میں ہے۔ تو آپ کی تیاری کتنی ہے، اور اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں، آپ کی پارٹی ون کرتی ہے، تو آپ کا سب سے پہلے اپنے علاقے کے لیے کون سا پروجیکٹ کے لیے آپ نے جو دماغ میں سوچا ہوا کہ یہ سب سے پہلے میں نے کام کرنا ہے؟ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف ٹف ٹائم دے گی، وہ بھی الیکشن میں ہے، ہم بھی الیکشن میں ہیں، دوسری جماعتیں بھی الیکشن میں موجود ہیں، تو ہر ایک اپنی اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ جس کا بیانیہ عوام کو پسند آئے گا انشاءاللہ عوام اس کی طرف جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو حریف ہے، جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی ٹف ٹائم دینا ہے،
تاکہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ جو یوتھ ہے سوان کی وہ سو نہیں رہی، وہ جاگ گئی ہے، وہ سوال کرنا بھی جانتی ہے اور سوال کا جواب دینا بھی جانتی ہے۔ تو ان کی بھی کوشش ہوگی اور ہماری بھی کوشش ہوگی، ان کی ایک اپنی چوائس ہے، ہماری ایک اپنی چوائس ہے، ہم ان کی چوائس کا احترام کرتے ہیں، وہ ہماری چوائس کا احترام کریں، اپنی اپنی محنت جاری رکھیں، کسی انتشار کی سیاست میں نہ وہ جائیں نہ ہم جائیں۔ ہماری جو ایفرٹ ہوگی ہم اپنے ووٹرز کو گریب کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے امیدوار کی کمپین جاری رکھیں، بجائے کہ وہ ہم پر تنقید کریں یا ہم پر الزام کریں یا الزام تراشی کریں یا پروپیگنڈے ہم پہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہم پہ ٹائم ضائع کریں گے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی، امیدوار کی کمپین پر ضائع کریں۔ یہ تھے جی راجہ وقاص صاحب ہمارے ساتھ۔ وقاص آپ لاسٹ میں اپنی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ گلریز بھائی، میسیج دینے سے پہلے میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، وائس بینک کی جو پوری ٹیم ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میسیج یہی ہے، کیونکہ الیکشن کا دور ہے اور کچھ انتشاری لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا والے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اپنی سوان کی عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے پروپیگنڈا کے اوپر دھیان نہیں دینا، جھوٹ کی طرف آپ نے دھیان نہیں دینا، بلکہ آپ نے ایک نظریے کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ نظریہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو امپاورمنٹ، یعنی ان کو بااختیار بنانا ہے، ان کو ایک اچھا ماحول دینا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آزاد امیدوار حلقہ NA 47 اور 48 سے مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک بیسٹ چوائس ہے، اور وہ علاقے کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ان کا انتخابی نشان گھڑی ہے، آپ نے گھڑی پر مہر لگانی ہے، اور کیونکہ گھڑی اچھے اور برے وقت دونوں کا تعین کرتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ جب آپ گھڑی پر مہر لگائیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے وقت کی طرف اور ایک اچھے ماحول کی طرف یہ گھڑی اشارہ کر رہی ہے۔ تو آپ نے ہمارا ساتھ ضرور دینا ہے۔ میں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ یہ تھی جی آج کی پوڈ کاسٹ۔ آپ نے دیکھا راجہ وقاص کا جنون، ان کی باتیں سنی، عقائد کے بارے میں بات کر رہے تھے، اپنے علاقے کو ہمیشہ ہی پروموٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں جی۔ ہماری بھی دعا ہے جی کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کریں، اور نوجوان ہیں، فرسٹ ٹائم ہیں، اور سیاست میں اگر یہ کامیاب ہوں گے تو ان کو بہت سے لوگ دیکھ کے اس طرح سے لوگ فرنٹ پہ آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو مت بھولیں، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، تاکہ ایک خوشگوار ماحول بنے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ہمارے علاقے میں خوشحالی آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔